یہاں سے بھارتی پوسٹ تک برف کی چمکیلی سطح پر اس کے خون کی لکیریں جم گئی تھیں۔ یہ خون نشان منزل تھا۔ اس راستے پر اس کے ساتھیوں نے سفر کا آغاز کیا اور تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر دشمن کے مورچے پر لپکے۔ مورچے میں دشمن کا ایک افسر اپنے 4 جوانوں سمیت چند منٹ بعد ہی واصل جہنم ہو گیا۔ فتح آ گئی۔ فاتحین نے کاری ضرب لگائی تھی۔ دشمن کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے درجنوں جوان برف پر اپنے زخم چاٹ رہے تھے۔ ان کا کوئی زخمی وائرلیس آپریٹر اپنے کمانڈنگ آفیسر کو چیخ چیخ کر بتا رہا تھا، سر پاکستانیوں نے تمام مورچے تباہ کر دیے، کیجولٹی بہت زیادہ ہے، ہم سب زخمی ہیں، کوئی چارہ باقی نہیں رہا، ہم پسپاہی اختیار کر رہے ہیں، اپنے رسے کاٹ ڈالو، خیموں کو آگ لگا دو، پوسٹ چھوڑ دو۔ دوسری طرف سے شکست خوردہ آواز سنائی دی اور گہرائیوں کی طرف بھارتی واپس بھاگنے لگے۔ 30 نومبر 1995 کی ایک شام کیپٹن اخلاق فاروقی کی پوسٹنگ حال ہی میں NLI کی ایک بٹالین میں ہوئی تھی اور وہ اس وقت بٹالین کے ریڈ جوائنٹ آفس میں بیٹھے تھے۔ کیپٹن فاروقی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک ریکی مشن سے واپس لوٹے تھے۔ ان کے ہمراہ اس مشن پر جانے والے جوان بہت تھکے ہوئے تھے، لیکن کیپٹن فاروقی ہمیشہ کی طرح تازہ دم تھے اور کچھ دیر کے لیے یہاں ریڈ جوائنٹ آفس میں سستانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ جب ریڈ جوائنٹ نے وہاں موجود کیپٹن کیانی سے کہا کہ وہ کچھ جوانوں کو لے کر عارف پوسٹ کی ریکی کے لیے جائیں۔ کیپٹن کیانی بھی ابھی واپس لوٹے تھے اور وہ بہت تھک چکے تھے، لیکن 40 FF یونٹ سے حال ہی میں یہاں پوسٹ ہونے والے کیپٹن اخلاق فاروقی ہمیشہ کی طرح تازہ دم تھے۔ انہوں نے دوران سروس اورینٹنگ اسالٹ اور کمانڈو پلاٹون کمیشن جیسے جواں ہمتوں والے کورس بڑی کامیابی سے پاس کیے تھے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتیں یونٹ کے لیے باعث فخر تھیں۔ وہ قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں آئے تھے، اثار ان کی رگ رگ میں سمایا تھا اور کچھ کر گزرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ انہوں نے فوراً خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کر دیا۔ جوانوں کو تیار کروانے کے بعد انہیں ساتھ لے کر راہ شہادت پر گامزن ہوئے۔ کیپٹن فاروقی کو دیکھ کر کوئی جوان نہیں سوچ سکتا تھا کہ چند گھنٹے پہلے ان کا کمانڈر ایک خطرناک اور انتہائی مشکل مہم سے واپس لوٹا ہے۔ بڑے اعتماد سے وہ سوئے منزل رواں دواں تھے۔ عارف پوسٹ 20,000 فٹ کی بلندی پر قائم کی گئی تھی اور یہاں تک جانے کے لیے راستہ انتہائی دشوار گزار تھا۔ پوسٹ تک جانے والے تمام راستے دشمن کی توپوں کی زد میں تھے اور ایک قدر محفوظ راستہ جو تیار کیا گیا تھا وہ بظاہر ناقابل عبور دکھائی دیتا تھا۔ اس راستے پر ریپلنگ کے 110 مضبوط رسوں کو جوڑ کر عارف ٹاپ تک پہنچا جاتا تھا۔ کیپٹن فاروقی نے آپریشن ایریا کی ریکی کرنا تھی۔ اپنے جوانوں کو لیڈ کرتے ہوئے وہ دشمن کے عین درمیان سے ان کو کامیابی سے نکال کر لے گئے اور اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد اپنے جوانوں کو کامیابی سے واپس بھی لے آئے۔ واپسی کا سفر ہی ان کی شہادت کا سفر تھا۔ برف کی چادر میں لپٹے گلیشیئر کی عمودی سطح سے 100 سے زیادہ رسوں کی مدد سے اب انہیں نیچے اترنا تھا اور برف باری کا طوفان جاری تھا۔ پلاٹون کمانڈر ہونے کے ناطے انہیں پہلے کسی جوان کو ان رسوں سے آگے بڑھانا تھا، کیونکہ رسوں پر تازہ برف جمی تھی اور ہر لمحے اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ برف سے ہاتھ پھسل کر نیچے گرنے سے فوراً موت آ لے گی۔ کیپٹن فاروقی قائدانہ صلاحیت لے کر دنیا میں آئے تھے۔ قائد ہونے کی وجہ سے ان کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ وہ کسی جوان کی جان کو خطرے میں ڈالیں، جبکہ رسوں پر سب سے پہلے گزرنے والے نے ہی برف صاف کرنی تھی، جس کے بعد دوسروں کے لیے آسانی سے گزرنا ممکن ہوتا۔ قائد کیپٹن فاروقی اپنے جوانوں کی ضد کو نظر انداز کرتے ہوئے خود آگے بڑھے اور ٹاپ سے نیچے اترنے لگے۔ سینکڑوں فٹ گہرائی میں برفیلی چٹانیں دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کا پتا پانی ہونے لگتا تھا، لیکن خوف اس مرد مجاہد کو چھو کر نہیں گزرا تھا۔ انہوں نے اپنا خاصا سفر طے کر لیا تھا اور ان لمحات میں جب منزل کچھ زیادہ دور نہیں تھی، قدرت کو ان کی جرت ایمانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے انہیں بڑے رتبے سے سرفراز کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ بے خوف قائد اخلاق فاروقی کا ہاتھ رسوں پر جمی برف سے پھسلا اور وہ سر کے بل چوٹی سے نیچے برف کی پتھریلی چٹان سے ٹکرائے۔ چند لمحوں بعد ہی جام شہادت فرشتہ اجل نے ان کے پاکیزہ ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ سرخرو ہو گئے، وہ بامراد ہو گئے۔
ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔